إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا وقال تعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دین وہ ہے جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہنچا ہے، اس کو دین کہتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں دو چیزیں پہنچی ہیں، ایک آپ کے اقوال اور اعمال، اور ایک آپ کی کیفیات۔ یہ دو چیزیں ہمیں اپنے نبی سے ملی ہیں۔ آپ کے اقوال اور آپ کے اعمال کا نام شریعت ہے، اور آپ کی کیفیات کا نام طریقت ہے، جس کو تصوف بھی کہتے ہیں، اس کو سلوک بھی کہتے ہیں۔ اگر کوئی اقوال اور اعمال کو تو اختیار کرے، کیفیات کو چھوڑ دے، تو اس کی زندگی میں بھی آدھا دین ہے، پورا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی صرف کیفیات کا دعوے دار ہو اور اقوال کو بھی چھوڑ دے، اعمال کو بھی چھوڑ دے، تو وہ بھی زندیق ہے، گمراہ ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تب کامل ہوگی جب اقوال اور اعمال کو بھی اختیار کیا جائے اور کیفیات کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہمارے اکابر کا طر امتیاز ہے، یہ ان کی جامعیت ہے، یہ ان کا کمال ہے کہ ہمارے اکابر نے ان دونوں چیزوں کو جمع کیا۔ جامع شریعت و طریقت، کہتے ہیں نا، رہبر شریعت پیر طریقت۔ ہمارے جو اکابر گزرے ہیں، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، اور حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہما، اور شیخ الہند شیخ العالم حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی، اور حکیم الامہ مجدد الملہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد المدنی، اور حضرت مولانا علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری، اور حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دہلوی، اور حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری وغیرہ۔ یہ سب کے سب شریعت کے بھی عالم تھے، طریقت کے بھی عالم تھے۔ یہ سب کے سب جامع شریعت بھی تھے، جامع شریعت اور طریقت کے تھے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو
ایسی قبولیت سے نوازا کہ جس قبولیت کی تاریخ میں مثالیں بہت تھوڑی ملتی ہیں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب کے فیض کو اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں پہنچایا۔ ہم لوگ ساؤتھ افریقہ گئے، یہ دنیا کا آخری ملک ہے، تو وہاں بھی یہی مدرسے جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، قدوری، کافیہ، شرح جامی، کنز الدقائق، یہی کتابیں وہاں پڑھی جا رہی ہیں۔ دنیا کا آخری کنارہ، وہاں پر بھی یہی مدارس کا نظام، دارالعلوم زکریا، اس مدرسے کا نام ہے دارالعلوم زکریا، ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کے نام سے انہوں نے بنایا، دارالعلوم زکریا ایک مدرسہ۔ دوسرا مدرسہ دارالعلوم آزاد ویل، یہ دو مدرسے بڑے مدرسے جوہانسبرگ میں۔ اور یہی ترتیب آپ یو کے چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، مدارس کا جال بچھا ہوا ہے اور نظام وہی جو دارالعلوم دیوبند سے آیا۔ دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں مولانا قاسم صاحب کے فیض کو اللہ تعالیٰ نے پہنچایا۔ یہ ان کی قبولیت تھی، اور یہ قبولیت اس وجہ سے ان کو حاصل نہیں ہوئی کہ وہ بڑے ذہین تھے، بڑے فطین تھے، نہیں، یہ قبولیت ان کو اس وجہ سے حاصل ہوئی کہ ان کا اللہ سے تعلق بڑا کمال کا تھا، اور اللہ سے تعلق میں کمال کے پیدا ہونے کا سبب سید الطائفہ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ اگر مولانا قاسم صاحب، اگر مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب، اگر یہ دونوں حضرات حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کا دامن نہ پکڑتے تو کبھی بھی اس قبولیت کو نہ پاتے جس کو انہوں نے پایا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کس درجے کی قبولیت عطا فرمائی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کس درجے کی قبولیت دی؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سب فیض ہے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کا۔ وہ خود فرماتے ہیں، حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ سب فیض ہے حضرت تھانوی کا، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کا۔ اور ہمارے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ سب فیض ہے میرے شیخ مولانا خلیل احمد سہارنپوری کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل تب ہوگی جب ہم اقوال اور اعمال کو بھی لینے والے ہوں اور آپ کی کیفیات کو بھی لینے والے ہوں، یعنی شریعت کے بھی طالب ہوں اور طریقت کے بھی طالب ہوں۔ نری شریعت انسان کو رذائل میں مبتلا کر دے گی، تکبر آ جائے گا، غرور آ جائے گا، عجب آ جائے گا، خود پسندی آ جائے گی، تحاسد شروع ہو جائے گا، تباغض شروع ہو جائے گا۔ جہاں جہاں علماء کثرت سے ہیں اور انہوں نے طریقت کے راستے کو اختیار نہیں کیا، وہاں بڑے مسائل ہیں، وہاں تحاسد ہے، تباغض ہے، تقابل ہے، لڑائیاں ہیں، ایک آگے بڑھتا ہے، چار اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ جبکہ یہ ہمارے اکابر کا طرز نہیں تھا۔ ہمارے اکابر کا طرز یہ تھا کہ وہ اوروں کو آگے بڑھاتے تھے، خود پیچھے ہوتے تھے۔ حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجھاوی رحمۃ اللہ علیہ، میاں جی نور محمد صاحب جھنجھاوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخ ہیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ان کے دو خلیفہ زیادہ معروف ہوئے، ایک حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی اور ایک حافظ محمد ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو ان کے خلیفہ ہوئے مشہور۔ تو دونوں دوست تھے، آپس میں کٹھے بیٹھتے تھے، تھانہ بھون
میں ایک خانقاہ تھی، وہاں بیٹھتے تھے، اور جہاں یہ بیٹھتے تھے اور مریدین آتے تھے اور استفادہ کرتے تھے، اس جگہ کا نام ہو گیا تھا دکان عشق۔ لوگ اس جگہ کو دکان عشق کہا کرتے تھے کہ یہاں عشق ملتا ہے۔ تو جو کوئی بیعت ہونے کے لیے آتا نا، بیعت ہونے کے لیے آتا، تو حافظ محمد ضامن شہید ذرا لہیم شہیم بڑے باروب آدمی تھے، حاجی امداد اللہ صاحب سیدھے سادے تھے، درویش سے تھے، تو جو بھی آتا وہ سیدھا آتا حافظ محمد ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ جب حافظ ضامن صاحب کے پاس آتا، حضرت بیعت کر لیں، تو حافظ صاحب فرماتے تھے او بھائی اگر حقہ پینا ہے تو میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ کیا پینا ہے؟ حقہ پینا ہے تو میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، اللہ چاہیے تو بھائی کے پاس چلے جاؤ۔ حقہ پینا ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، مزے کریں گے، حقہ پئیں گے، اور اگر اللہ کا تعلق چاہیے، معرفت چاہیے، تو بھائی جی کے پاس چلے جاؤ۔ حاجی امداد اللہ صاحب کو وہ بھائی جی کہتے تھے۔ یہ ہمارے اکابر کا طرز تھا کہ وہ اوروں کو آگے بڑھاتے تھے، اپنے آپ کو پیچھے کرتے تھے۔ یہی شریعت کے ثمرات، یہی طریقت کے ثمرات ہیں۔ جب انسان طریقت میں قدم رکھتا ہے، طریقت کی محنت کرتا ہے، اللہ سے تعلق بناتا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اپنے باطن کی اصلاح کر دیتا ہے، تو وہ خوبیوں کا مجموعہ بن جاتا ہے، وہ گلدستہ بن جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اوروں سے حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے، اوروں کو اپنے سے اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہم ساؤتھ افریقہ گئے تو وہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی ایک بزرگ سے، حضرت مولانا بایزید شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص بھی تھے، حضرت مدنی کے انتہائی چہیتے شاگرد بھی تھے، اور ان کے خلیفہ بھی تھے۔ تو بہت ہم ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، بات کرتے تھے، چونکہ مجھے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے عشق کے درجے میں محبت تھی۔ تو مجھے جب معلوم ہوا تو میں پھر ان کے پاس گیا، پھر میں بیٹھا رہتا تھا ان کے پاس، تو وہ بھی ہمارے پاس تشریف لاتے رہتے تھے، ہم ان کے پاس جاتے رہتے تھے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ صرف زبان سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے اپنے آپ کو سب سے گھٹیا سمجھتے تھے، اور ایک شعر بہت پڑھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا ایک شعر بہت پڑھتے تھے، کیا؟ یظن الناس بی خیرا وانی لشر الناس ان لم یعف عنی۔ لوگ مجھے سب سے اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ مجھے پتہ ہے میں سب سے برا ہوں۔ سید الطائفہ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ تہجد کے وقت میں تنہائی میں بیٹھ کے بہت روتے تھے اور ایک شعر پڑھتے تھے، روزانہ کا معمول تھا ان کا یہ، اے خدا این بندارا رسوا مکن گر بدم ہم سر من پیدا مکن۔ اے اللہ اپنے اس بندے کو رسوا نہ کرنا، بے شک میں برا ہوں لیکن میرے عیوب کا افشا نہ کرنا، اسے چھپانا۔ اے خدا این بندارا رسوا مکن گر بدم ہم سر من پیدا مکن۔ یہ کہہ کے بہت روتے تھے۔ حضرت حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو کبھی کسی فرنگی کافر سے بھی بہتر نہیں سمجھا۔ ہم تو اپنے ساتھ والے علماء سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنے سے سینئر علماء کو بھی بڑا سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کبھی اپنے آپ کو فرنگی کافر سے بھی اچھا نہیں سمجھا، کسی دنیا کے کسی مسلمان کو میں نے اپنے سے گھٹیا نہیں سمجھا۔ ہمارے ایک استاد تھے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم نے ان سے تفسیر پڑھی، 1997 میں ان کا انتقال ہوا۔
انتقال کے بعد چند دن کے بعد اندرون سال پیدل کی ایک جماعت چل رہی تھی، اندرون پیدل سال ایک جماعت چل رہی تھی سرگودا کی، سندھ میں۔ اس کے ایک ساتھی کو نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا عبد الوہاب کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا اللہ مولانا ظاہر شاہ صاحب سے بہت خوش ہے۔ یہ بات ہوئی۔ پھر ان کے بیٹے کو، مولانا ظاہر شاہ صاحب کے بیٹے کو خود مولانا کی زیارت ہوئی، ایک بہت بلند و بالا مقام دیکھا ان کا، تو پوچھا ابا جی آپ کو اللہ نے اتنا اونچا مقام کیسے دیا؟ فرمایا بیٹا میں نے ساری زندگی کبھی کسی مسلمان کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھا، ساری زندگی۔ یہ فائدہ ہے شریعت اور طریقت کو جمع کرنے کا کہ انسان عجیب ہو جاتا ہے، عجیب ہو جاتا ہے، فرشتہ بن جاتا ہے۔ کمیاں رہتی ہیں، کامل نہیں بنتا کوئی، ایسا معصوم کوئی نہیں بنتا کہ اس سے کبھی کوئی گناہ ہی نہ ہو۔ گناہ تو سب سے ہوتا ہے، جب تک انسان ہے تب تک اس سے غلطیاں ہوتی رہیں گی، لیکن وہ عجیب و غریب صفات کا مجموعہ بن جاتا ہے جب انسان شریعت اور طریقت کو جمع کرتا ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، تو ایک سکھ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ سکھوں کی شکل عجیب سی ہوتی ہے نا، سکھوں کی شکل بھی عجیب سی ہوتی ہے، بڑی عجیب و غریب مونچھیں ہوتی ہیں ان کی اور عجیب سی شکل ہوتی ہے ان کی۔ سکھ ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا اسی کمپارٹمنٹ میں جس میں حضرت مدنی تھے، تو اچانک بیٹھے ہوئے تھے تو اس کو باتھ روم جانے کا تقاضا ہوا، واش روم جانے کا، بیت الخلاء جانے کا تقاضا ہوا، تو وہ ایک دم اٹھ کے گیا لیکن واپس آ گیا، یعنی ایسے محسوس ہوا کہ یہ فارغ نہیں ہوا، بس یہ گیا ہے اور واپس آ گیا ہے۔ اب اس کو پیٹ میں تکلیف بھی ہو رہی ہے، تو حضرت مدنی سمجھ گئے کہ یہ فارغ نہیں ہوا۔ حضرت مدنی اٹھے اور جا کے دیکھا کہ دیکھوں تو صحیح کیوں نہیں فارغ ہوا، کیا مسئلہ ہے وہاں پہ؟ بیت الخلاء کا دروازہ نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ جب وہاں گئے تو دیکھا کہ سارا بیت الخلاء پاخانے سے بھرا ہوا تھا۔ شیخ الاسلام قطب الاقطاب حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے ٹرین کے اس بیت الخلاء کو صاف کیا اور دھو کر صاف کر کے جا کے اس سکھ سے کہا بابو جی آپ بیت الخلاء گئے کیوں نہیں؟ کہا وہ گندا ہو رہا ہے۔ تو کہا نہیں گندا تو نہیں ہو رہا، آپ جا کے دیکھیں گندا کہاں ہو رہا ہے، میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں گندا نہیں ہو رہا۔ جب وہ سکھ دوبارہ گیا تو بیت الخلاء بالکل صاف تھا۔ سکھوں کے لیے پاخانہ اٹھایا حضرت مدنی نے، اور حضرت مدنی کون تھے؟ حضرت مولانا امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے تھے مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جانشین بھی تھے۔ یہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، حضرت مدنی کے شاگرد تھے۔ جب چھٹیاں پوری کر کے واپس مدرسے جانے لگے تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو اپنی داڑھی کے بال دیے، کنگھی کرنے سے بال جھڑتے ہیں نا تو وہ بال جمع کرتے ہیں، تو وہ بال انہوں نے اپنے بیٹے مولانا عبید اللہ انور کو دیے اور کہا بیٹا حضرت مدنی کی جوتی کہیں پڑی ہو نا تو موقع پا کے میرے ان بالوں کو حضرت مدنی کی جوتی میں موچی سے سلوا لینا، ان بالوں کو حضرت مدنی کی جوتی میں سلوا لینا، شاید اللہ میری اس برکت سے بخشش کر دے۔ حضرت لاہوری کی داڑھی کے بال حضرت مدنی کی جوتی میں، اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت مدنی کون تھے۔ اور سکھ کے لیے بیت الخلاء صاف کر رہے، اپنے ہاتھ سے پاخانہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ صفات آج کہاں گم ہو گئی ہیں؟ کیوں انقا ہو گئی ہیں؟ کہاں غائب ہو گئی ہیں؟ کہاں چلی گئی ہیں؟ اس سے کیوں محرومی ہو گئی ہے؟ اس لیے کہ آج کے اہل دین نے
شریعت کو لے لیا ہے، طریقت کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ادھورے دین پہ چل رہے ہیں، اس لیے صفات پیدا نہیں ہو رہی۔ اس لیے بھائیو، شریعت اور طریقت کا جمع کرنا یہی کامل دین ہے، یہی کامل اتباع رسول ہے، اور ان میں سے کسی ایک کو چھوڑنا یہ نقصان کا باعث ہے۔ اب جیسے شریعت کو لیا جائے گا علماء کرام سے اور مفتیان کرام سے، ایسے ہی طریقت کو لیا جائے گا طریقت کی لائن کے لوگوں سے، یعنی مشائخ سے۔ شریعت ملے گی مدارس سے، طریقت ملے گی خانقاہوں سے۔ حضرت حکیم الامہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو عالم مدرسے سے فارغ ہو اور کسی خانقاہ میں جا کے کسی شیخ سے اپنی اصلاح نہ کرائے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے وضو تو کیا ہے لیکن نماز نہیں پڑھی۔ بس وہ روزانہ وضو کرتا ہے 5 دفعہ، دن میں 5 دفعہ وضو کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ تو بھائی جو دن میں 5 دفعہ وضو کرے، نماز نہ پڑھے، تو وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں، اور کہاں فرماتے ہیں؟ ایک کتاب ہے تحفۃ العلماء، ابھی میں نے دیکھا یہاں رکھی ہوئی ہے، اس کی جلد اول میں ہے، یہ یہاں کتب خانے میں رکھی ہوئی ہے وہ کتاب، اس میں فرماتے ہیں اس عالم کی مثال جو مدرسے سے فارغ ہو کر کسی خانقاہ میں جا کر اپنی اصلاح نہ کروائے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بس وضو پہ ہی اکتفا کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ اور فرماتے تھے، میرے نزدیک آج کے زمانے میں صحبت اہل اللہ فرض عین ہے، یہ تھانوی فرماتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں، میں اس کا فتویٰ دیتا ہوں کہ آج کے زمانے میں صحبت اہل اللہ فرض عین ہے۔ تو جس دور میں انہوں نے فرمایا، اس زمانے میں تو انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، فیس بک بھی نہیں تھا، یوٹیوب بھی نہیں تھا، فحاشی بھی نہیں تھی، فلمیں بھی نہیں تھیں، اور یہ آج کل جو فتنے نمودار ہو رہے ہیں یہ بھی نہیں تھے۔ تو بتائیے، جب اس زمانے میں صحبت اہل اللہ کی اہمیت اتنی تھی، تو آج کے زمانے میں صحبت اہل اللہ کی اہمیت کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج اہل علم، اہل دین اس سے یکسر غافل ہیں، جس کی وجہ سے ہم دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ کبائر میں مبتلا بھی ہو رہے ہیں۔ ادھر دین کی خدمت ہو رہی ہے، ادھر غیبت ہو رہی ہے، ادھر دین کی خدمت ہو رہی ہے، ادھر بدنظری ہو رہی ہے، ادھر دین کی خدمت ہو رہی ہے، ادھر بدگمانی ہو رہی ہے، ادھر دین کی خدمت ہو رہی ہے، ادھر اپنے ہی بھائیوں کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں، ادھر دین کی خدمت ہو رہی ہے، اور ادھر پتہ نہیں کن کن رذائل میں ہم مبتلا بھی ہو رہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اور آپ شریعت اور طریقت دونوں کو جمع کریں۔ اس کے بغیر ہمارا دین ناقص رہے گا، اس کے بغیر ہماری اتباع نبی کام ناقص رہے گی۔ اس کے لیے ہم مشائخ کے ساتھ جڑیں، مشائخ سے تعلق بنائیں اور اپنی اصلاح کروائیں، اور ان کے بتائے ہوئے معمولات کی پابندی کریں۔ اور جتنے دین کا کام کرنے والے ہیں، ان کو روزانہ تنہائی میں بیٹھ کے ضرور اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں لیکن خلوت میں بیٹھ کے اللہ کو یاد نہیں کرتے، یہ لوگ آہستہ آہستہ ابتدا تو کرتے ہیں دین کے کام کی، لیکن آگے چل کے ان کا دین بھی دنیا بن جاتا ہے۔ یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن آگے چل کر وہ کام اللہ کے لیے نہیں رہتا، وہ غیر کے لیے بن جاتا ہے، اور آگے چل کر وہ دین نہیں رہتا بلکہ دنیا بن جاتا ہے۔ جو لوگ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے کو اپنا معمول نہیں بناتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھیں، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ اللہ اکبر۔ واذکر اسم ربک،
وتبتل الیہ تبتیلا، اے میرے نبی میرے نام کا ذکر کرو، میرے نام کا ذکر کرو، اور کتنا کرو؟ اتنا کرو کہ ساری کائنات سے کٹ کر صرف میرے ہو کر رہ جاؤ، ڈوب جاؤ ہماری یاد میں، اتنا ذکر کرو ہمارا۔ یہ اللہ حضور سے کہہ رہے۔ اگر آج کا مدرس کہتا ہے میرے اسباق تو 12 ہیں، میں کہاں مراقبہ کر سکتا ہوں، میں کہاں ذکر کر سکتا ہوں، تو یہ شیطانی دھوکہ ہے، یہ شیطان دھوکہ دے رہا ہے۔ نہیں، آپ کے 25 اسباق بھی ہونا تب بھی آپ کو خلوت میں بیٹھنا چاہیے۔ آپ سوتے بھی نہیں ہیں، کھاتے بھی نہیں ہیں، پیتے بھی نہیں ہیں، پڑھاتے ہی رہتے ہیں، پھر بھی آپ کو تنہائی میں بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ تنہائی میں بیٹھے بغیر انسان میں اخلاص پیدا نہیں ہوتا، اس کا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں بنتا۔ اور ہمارے اکابر کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیے کہ ہمارے اکابر میں سے ایک فرد واحد بھی ایسے نہیں ہیں جن کی گھنٹوں تنہائی میں نہ گزرتے ہوں، گھنٹوں تنہائی میں نہ گزرتے ہوں۔ حضرت گنگوہی کی تنہائی ایسی تھی کہ جب تنہائی میں بیٹھتے تھے، خلوت میں بیٹھتے تھے، تو کوئی ان کے پاس نہیں جا سکتا تھا، صرف 2 شخصوں کو تنہائی میں جانے کی اجازت تھی۔ ایک کا نام مولانا یحییٰ صاحب ہے جو ہمارے حضرت شیخ کے والد گرامی ہیں، اور ایک کا نام مولانا الیاس صاحب ہے جو تبلیغ کے بانی ہیں۔ ان 2 کو خلوت میں جانے کی اجازت تھی اور کسی کو نہیں۔ مولانا الیاس صاحب بچے تھے، 10 سال کی عمر تھی ان کی، 10-12 سال کی عمر تھی، ان کو خلوت میں جانے کی اجازت تھی اور کسی کو نہیں۔ حضرت گنگوئی فرماتے تھے الیاس تنہائی میں میرے پاس آ جائے تو میری خلوت پہ فرق نہیں پڑتا، الیاس اگر خلوت میں میرے پاس آ جائے تو میری خلوت میں فرق نہیں پڑتا۔ انسانوں کے قلوب کی کیفیت کا اثر پڑتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں، جو میرے پیچھے مقتدی کھڑے ان کے قلوب کی کیفیت کا مجھ پہ اثر ہو جاتا ہے اور میں قرآن بھول جاتا ہوں، مجھے قرآن میں غلطی لگ جاتی ہے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں، ہے نا ایسے حدیث بھائی ہے؟ تو اوروں پہ تو اثر ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوئی فرماتے ہیں الیاس کے خلوت میں آنے سے میری خلوت پہ فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے سارے اکابر لمبا لمبا خلوت میں بیٹھتے تھے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے، اپنے نفس کا تزکیہ کرتے تھے، اپنے باطن کی اصلاح کرتے تھے، اللہ کے تعلق کے پیاسے رہتے تھے، طالب رہتے تھے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ میں رہتے تھے تو مسجد نبوی چھوڑ کے اور مدینہ منورہ کی جو اس وقت کی بستی تھی اس کو چھوڑ کے مدینہ منورہ سے باہر ایک جگہ ہے مسجد اجابہ، آج کل وہاں مسجد اجابہ ہے، وہاں پہ چلے جاتے تھے، وہاں پہ جا کے تسبیحات 12 کرتے تھے۔ تسبیحات 12 حضرات چشتیہ کا ایک ذکر ہے، اس جہرن کرنا ہوتا ہے، جہرن تحرک کے ساتھ اور ضرب کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، وہاں جا کے کرتے تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور نظام الدین کے ساتھ کس کا مقبرہ ہے؟ یا اللہ، ذہن میں نہیں آ رہا۔ ایک مقبرہ ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب صبح وہاں چلے جاتے تھے، ظہر کی نماز تک وہاں ذکر کرتے تھے۔ اللہ، آج علماء، اہل علم، اہل دین آج اس سے بڑے غافل ہیں۔ آج ہم خلوت میں نہیں بیٹھتے، آج ہم تنہائی کے آنسوؤں سے نا آشنا ہیں،
آج ہم سجدے کے سرور سے نا آشنا ہیں، آج ہم تلاوت کی حلاوت سے نا آشنا ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تہجد میں پڑھ رہے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس کو دہراتے 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 فجر کی اذان ہو گئی۔ کیا مجھے 10 سال میں نے درس نظامی پڑھا ہے، کیا مجھے ایک رات بھی ایسی نصیب ہوئی ہے کہ جس میں نے ایک آیت کو دہرا دہرا کے رات رو رو کے گزار دی ہو؟ یہ میں اپنے آپ سے پوچھوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، عباد الرحمن وہ ہیں جن کی راتیں سجدے میں اور جن کی راتیں قیام میں گزرتی ہیں۔ تو کبھی کوئی رات مجھے ایسی نصیب ہوئی کہ میں عباد الرحمن کا مصداق بن جاؤں؟ اور یہ چیزیں طریقت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، یہ طریقت سے ہی چیزیں آتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ یہ طریقت کی اہمیت ہے کہ اس کے بغیر دین ناقص ہے، اس کے بغیر دین ادھورا ہے۔ تو اس لیے میں بھی آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ، ایک تو ہم خلوت میں پابندی سے اللہ کو یاد کیا کریں گے، خلوت میں ساری دنیا سے کٹ کے یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا کریں روزانہ۔ دیکھیں نا، ایک خاوند ہے، ایک بیوی ہے، ان کا آپس میں ایک خاص تعلق ہے۔ اگر خاوند بیوی صرف بچوں کے ساتھ سامنے ہی سلام دعا کر لیتے ہوں، الگ سے بیٹھ کے ایک دوسرے کو دل کی بات نہ سناتے ہوں، تو ایک دوسرے سے شکایت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بیوی کہے گی تو بچوں کے سامنے بیٹھ کے میرے ساتھ باتیں کرتا ہے، آخر کچھ باتیں ایسی بھی تو ہیں نا جو میں تم سے الگ سے کرنا چاہتی ہوں، وہ بھی تو سنو نا میری، بچوں کے سامنے میں تمہیں کیا کیا سناؤں؟ تو جب تعلق گہرا ہو تو خلوت کا تقاضا پیدا ہوتا ہے، تعلق گہرا ہو تو خلوت کا تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ ہم جب اپنے شیخ سے ملتے ہیں نا، اپنے شیخ سے ملتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ جتنے بیٹھے ہوئے یہ سارے چلے جائیں تاکہ میں حضرت سے بیٹھوں، تاکہ میں حضرت سے بات کروں اور اپنے دل کی بات سنوں، ان سے رہنمائی حاصل کروں۔ اور بات کرتے ہوئے کوئی اور آ کے بیٹھ جائے، دل کرتا ہے بھائی آپ اٹھ کے چلے جائیں نا یار، مشکل سے تو مجھے ٹائم ملا ہے، آپ خامخواہ آ کے بیچ میں کباب میں ہڈی بن گئے۔ تو اسی طرح اللہ بھی چاہتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ خلوت میں بیٹھے، اس طرح بیٹھے کہ بس میرا ہی رہے، میرے سوا کسی کا نہ رہے۔ اس لیے ہمیں روزانہ خلوت کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے، اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر طریقت کو سیکھنا چاہیے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے، اور شریعت اور طریقت دونوں کا ہمیں جامع بننا چاہیے۔ کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے۔ اے اللہ ہماری ساری زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہے۔ اے اللہ اب ہم گناہوں سے تنگ آ کر، اے اللہ گناہوں سے بیزار آ کر آج تیرے دروازے پہ آئے ہیں۔ اے اللہ اپنے گناہوں کی آپ سے معافی چاہتے ہیں، ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو جان کے کیے وہ بھی معاف فرما، جو بھول کے کیے وہ بھی معاف فرما، ہمارے کبائر بھی معاف فرما، ہمارے صغائر بھی معاف فرما، جو چھپ کے کیے وہ بھی معاف فرما، جو اوروں کے سامنے کیے وہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ ہماری کم قسمتی کہ ہم گناہ کر کر کے اپنے بالوں کو سفید کر بیٹھے اور اپنے دل کو سیاہ کر بیٹھے۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینے کو اپنی محبت اور معرفت سے لبریز فرما۔ اے اللہ ہمیں حرام بولنے سے بچا، حرام دیکھنے سے بچا، حرام سننے سے بچا، حرام کرنے سے بچا، حرام کھانے اور پینے سے بچا۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نیت تو تقوی پہ چلنے کی ہے، لیکن شیطان بدبخت ہمیں تقوی والے راستے پہ چلنے
چلنے نہیں دیتا۔ اے اللہ ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، وہ ہمیں دھکا دے کے 2 قدم مزید پیچھے کر دیتا ہے۔ اے اللہ اسی کشمکش میں ہمارے بال سفید ہو گئے، اے اللہ ہماری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، اے مالک الملک اب وہ طاقت نہیں رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ اے اللہ اسی کشمکش میں اے اللہ تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمارے بال سفید ہو گئے، لیکن ہائے ہماری کم قسمتی کہ ہم تجھے پا نہ سکے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ نمازیں پڑھ پڑھ کے بال سفید ہو گئے، گھٹنوں پہ نشان پڑ گئے، ماتھے پہ محراب بن گئے، لیکن اے اللہ ایک سجدہ بھی تیری محبت کا نصیب نہ ہوا۔ اے اللہ ایک رکوع بھی تیری محبت کا نصیب نہ ہوا۔ اے اللہ 1 منٹ بھی تیرا مراقبہ تیری محبت میں نصیب نہ ہوا۔ اے اللہ ایک لمحہ بھی زندگی کا ایسا نہیں ہے جس میں تیرے سوا ہمارے دل میں کوئی نہ ہو۔ اے اللہ ہم نے اپنے دل میں رش لگا رکھا ہے، دنیا جہاں کی گندگیاں بھر رکھی ہیں۔ اے مالک الملک ہمیں اپنی ذات کے ساتھ یکسوئی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں صفت حنیف عطا فرما۔ اے اللہ تو نے اپنے ابراہیم کو حنیف کہا، عافیت سے ہمیں بھی حنیف بنا دے۔ اے اللہ ہمیں بھی حنیف بنا دے، اپنی محبت سے ہمارے دل کو لبریز کر دے، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہماری شرمگاہوں کو پاک فرما، اپنی معرفت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے روئے میں، اے اللہ ہمارے جسم میں، ہماری روح میں، ہمارے روئے میں اپنے ذکر کو جاری فرما۔ اے اللہ ہمارے روئے کو منور فرما، ہماری ہڈی بوٹی میں نور پیدا فرما، ہمارے بال اور کھال میں نور پیدا فرما، ہمارے جسم اور روح میں نور پیدا فرما۔ اے اللہ ہر آن ہر گھڑی اے اللہ ہمیں تیری یاد عطا فرما، غفلت کی زندگی سے نجات عطا فرما، غفلتوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ وہ کیفیت کتنی اچھی ہوگی کہ تو ہمارے دل میں ایسا بس جائے کہ تیرے سوا ہمیں کسی کا خیال بھی نہ آئے، تیرے سوا کسی کی طرف دھیان بھی نہ جائے، تیرے سوا کسی پہ نگاہ نہ اٹھے۔ عافیت سے یہ کیفیت ہمیں عطا فرما، یہ یکسوئی ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ یہ والی یاد ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، دشمنان اسلام کو بھی ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ بے ہدایتوں کو ہلاک فرما، اے اللہ ان کو دفع دور فرما۔ اے اللہ اسرائیل کے عزائم کو مٹی میں ملا دے۔ اے اللہ وہ ہماری مسجد اقصیٰ کو گرانا چاہتا ہے جہاں تیرے نبی نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی۔ اے اللہ جس مسجد کو حضرت عمر نے بنوایا، اے اللہ وہ اس کو شہید کرنا چاہتا ہے۔ اے مالک الملک ہمارے بس میں نہیں ہے، اے اللہ ہمارے ہاتھ پہ تو اپنا دل بھی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم کبھی عرش پہ ہوتے ہیں، کبھی فرش پہ ہوتے ہیں، اے اللہ کبھی تہجد کی تمنا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہمارے فرضوں کے بھی لالے پڑ رہے ہوتے ہیں۔ اے مالک الملک تو اپنے غیبی خزانوں سے کسی صلاح الدین ایوبی کو کھڑا فرما۔ اے اللہ حضرت عمر جیسا کوئی پیدا کر لے، اے اللہ جو ان خبیثوں کو سیدھا کر دے۔ اے اللہ جو بلڈوزر اے اللہ استعمال کر کے یہ مسجد اقصیٰ کے گنبد کو گرانا چاہتے ہیں، اے اللہ ان بلڈوزروں کا رخ ان کے ایوانوں کی طرف کر دے، ان کے گھروں کی طرف کر دے، ان کی سڑکوں کی طرف کر دے، اے اللہ ان کے دفتروں کی طرف کر دے، ان کو ملیا میٹ کر دے۔ اے اللہ دعوت کے کام کی حفاظت فرما، اے اللہ امارت اسلامیہ کی حفاظت فرما، اے اللہ مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنے مقربین میں شامل فرما، تمام خانقاہوں کی حفاظت فرما، جگہ جگہ خانقاہیں قائم فرما۔ اے اللہ انٹرنیٹ نے ساری امت کی نوجوان نسل کو بیمار کر دیا ہے، اے اللہ طبیب نظر نہیں آتے، اے اللہ اکا دکا طبیب رہ گئے ہیں، باقی سب دنیا چھوڑ گئے، جا کے قبروں میں سو گئے۔ اے مالک الملک جگہ جگہ ایسے طبیب پیدا فرما جو مردہ دل زندہ کر دیا کریں، اے اللہ جو اپنی توجہ ڈال کے اے اللہ ظلمت سے بھرے ہوئے دلوں کو اے اللہ نور کا منارہ بنا دیا کریں، نور کی مشعل بنا دیا کریں۔ اے اللہ ہر جگہ ایسے اہل اللہ کھڑے فرما، ایسے صاحب نسبت لوگ پیدا فرما، ہمیں ذریعے کے طور پر استعمال فرما۔ اے اللہ بیماروں کو عافیت اور صحت عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتار دے، بے گھروں کو گھر دے دے، جن کے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے خیر والے رشتے کرا دے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے اللہ، جن کی اولادیں بگڑ گئیں ان کو نیک صالح بنا دے، ہمارے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنا، عالم ربانی بنا، دین کا دائی بنا، ولی کامل بنا، کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، متقیوں کا امام بنا۔ اے اللہ عافیت سے ہمیں امام مہدی کا ساتھ عطا فرما، دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت سے اے اللہ مشرف فرما، اے اللہ عافیت سے ان کی صحبت سے اے اللہ صحبت کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ
اے اللہ بے قصور قیدیوں کو عافیت سے آزاد فرما، اس سارے مجمع کو اپنا کامل ولی بنا، اے اللہ ان کے دلوں میں اپنی محبت کو بھر دے، ان کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اے اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ محتمم صاحب، ناظم صاحب، اے اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما، اے اللہ تمام اساتذہ کو اپنے مقربین میں شامل فرما، تمام طلبہ کو اپنے مقربین میں شامل فرما، تمام معاونین کو اپنے مقربین میں شامل فرما، تمام ضروریات کا اپنے غیبی خزانوں سے تکفل فرما، اے اللہ اس علاقے کے تمام مدارس کو مزید قبولیت عطا فرما اور غیبی خزانوں سے سب کی ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ باطل کے بنائے ہوئے نظام کو توڑ کے رکھ دے، اے اللہ ملیا میٹ کر دے، ختم کر دے، اے اللہ حضور کا لایا ہوا نظام ساری دنیا میں قائم اور دائم فرما۔ اے اللہ جو خیریں ہم نے مانگی وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گئی وہ بھی عطا فرما، جو ہمارے آقا نے مانگی ان میں سے بھی وافر حصہ عطا فرما، جن شرور سے ہمارے آقا نے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اس مجمع میں جن کے جائز ارمان ہوں، اے اللہ پریشانیاں ہوں، جائز ارمان پورے فرما، پریشانیاں دور فرما۔ جو ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ جو ہمارے اساتذہ مشائخ دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان سب کی قبروں کو منور فرما، درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ جو انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا ان کا اپنے شایان نشان بہترین ان کو بدلہ عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔